حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے سامنے گئے علی کے لال اسوا آپ کا سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کا کیوں کسی کا خوف کھائیں کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کون غیرتا اپنا حال دل جس سے کہے کون غیرتا اپنا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے پیارے آقا سونے آقا میرے آقا پیارے آقا سونے آقا
کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے طاقت اور محبت کے سائے میں وہ پروان چڑھتا ہے اور پھر وہ اتنی زبردست قربانی کی سردی گرمی کڑوی کسیلی سختیاں روکھی سوکھی جس حال میں مدرسہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ سب برداشت کر لیتا ہے بڑی قربانی میرے دوستو جب ہم اتنی قربانیوں کے ساتھ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں اس قرآن کو حاصل کر رہے ہیں اس دین کو حاصل کر رہے ہیں تو یہ دین ہمارا عمل میں آ جائے یہ قرآن عمل میں آ جائے یعنی ہماری زندگی تقوی پہ آنا چاہیے اور میں طلبہ کرام سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم اپنے اساتذہ کو اپنا محسن سمجھیں اپنا مربی سمجھیں اساتذہ سے اپنا تعلق پڑھنے کے زمانے میں بھی رکھنا ہے اور پڑھنے کے بعد بھی رکھنا ہے ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مدرسے سے نکلے اور اساتذہ کو بھول جائے یہ وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے اپنے بڑے قیمتی اوقات اور بڑی قربانی دے کے آپ کو یہ علم سکھایا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اساتذہ کو اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے چلتے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو حاضرین مہمان حضرات تشریف لائے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا آج ہمارے دل بگڑے ہوئے دل گندے ہو گئے جب تک ہم کسی مربی کی تلاش نہیں کریں گے کسی خانقاہ سے نہ جڑیں گے کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں جائیں گے کسی شیخ کامل کی تربیت میں نہیں رہیں گے ہماری اصلاح نہیں اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں سب سے میری گزارش ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں اپنے دل کو بنائیں اپنے دل کی فکر کریں اگر دل صحیح ہے تو پورے عادت صحیح اس لیے ہمارے اور وضو کے درمیان دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے اس کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا مگر دل میں خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے کہاں سے آیا ہے ایک دم اللہ کا ڈر پیدا فوراً اس ندی کے کنارے باغ کی تلاش میں چلے دیکھا تو ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک درخت ہے اس درخت کی ٹہنیاں جو ہیں ندی میں جھکی ہوئی ہیں اور پانی کی پلاروں سے ٹوٹ ٹوٹ کر وہ سیب بہہ رہے ہیں بس وہ باغ کے مالک کے پاس گئے باغ کے مالک تھے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ وہ بھی اللہ والے جب یہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک باغ کھا لیا ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے وہ دیکھ کر سمجھ گیا یہ کوئی ہستی ہے فوراً انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسے معاف نہیں کیا جاتا اس کے کچھ شرائط ہیں اس کے بعد معاف کر دیا جائے فرمایا کیا شرائط ہیں فرمایا آپ کو ہمارے باغ میں خدمت کرنا وہ تیار ہو گئے خدمت کرنے لگے وہاں پانی دینے لگے باغیچے کو سجانے لگے سنوارنے لگے یعنی وہاں کی جو خدمات تھی انہوں نے انجام دی اور یہ کرتے کرتے 12 سال گزر دوستو بتاؤ جو انسان اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے جو اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ یہی چاہتا ہے چاہے زمانہ گزر جائے مگر اللہ مجھے معاف ہمیں بھی چاہے زمانہ گزر جائے چاہے وقت گزر جائے لیکن ہم اپنے دل کی اصلاح کریں ہم تقوی پہ آئیں گے ہم پرہیزگاری پہ آئیں گے حلال روزی پہ آئیں گے جائز کمائی کھائیں گے ناجائز سے ہمیں حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص للہیت تقوی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی
دنیا کے اندر چار کتابیں جو مبعوث ہوئی، جس میں سے توریت اور زبور اور انجیل اور آخری کتاب جو قرآن کریم ہے، جو آپ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ توریت تو ختم ہو گئی، زبور بھی نہیں ہے اور انجیل بھی نہیں دکھتی، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اگر پوری دنیا کے کفار مشرک قرآن کو اگر جلا دے گا، لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن کو اس چھوٹے سے بچے کے دلوں میں ایسے محفوظ کر رکھا ہے کہ کاتب بیٹھے گا اور یہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور اس کو لکھتا جائے گا۔ قرآن کبھی نہیں ختم ہوا ہے اور نہ ختم ہو کر کے رہے گا۔ ایک چھوٹا سے بچے کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ اسکول کے لیے جاتا ہے، وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، پہلی سے لے کر 12ویں تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کتاب سے بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ بھی دنیا کی تعلیم ہے، وہ آخرت کی تعلیم نہیں ہے، اور اس سے انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، اس سے بھی علم حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ اس کتاب کو کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ اپنے پیٹھوں پہ، اپنے پیٹ کے اوپر گدھے کے مانند ایک بوجھ بنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ ایک گدھے کے پیٹ کے اوپر اگر بوجھ لاد دیا جائے، کرام کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، اور ماسٹر رفیق صاحب، ان کا بھی بیٹا آج کی اس مجلس میں تکمیل کر رہا ہے حفظ کی، ماشاءاللہ، تو آپ بھی آگے آ جائیں، طلبہ آگے آ جائیں۔ ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ریڈ کیا ہے اور آگے انشاءاللہ ان کی ریڈ کی تیاری ہے۔ تو الحمدللہ اس ادارے نے پچھلے 23 سال سے جو نتائج دیے ہیں وہ امت کے سامنے ہیں، اور چل رہا ہے۔ اس سال جو وہاں سے طلبہ کرام آئے تراویح کے لیے محض 7 آنے والوں کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ مدرسے میں الحمدللہ یہ 3 ہونہار طلبہ نے محنت کر کے اور ان کے اساتذہ اکرام کی قربانی اور مدرسے کے ذمہ داران اور ناظرین محترم کی شفقت سے اور ان کی پوری توجہ کے ساتھ آج الحمدللہ یہ 3 بچوں نے اپنا قرآن کریم پورا کیا ہے۔ اسی قرآن کی نسبت پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ دوستو، نسبت سے عظمت ہے۔ جب کسی چیز کی نسبت کہیں جڑ جاتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند اور بالا ہو جاتا ہے۔ پہلے بچے کسی کو عاقب کے نام سے یاد کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم سے اس بچے کی نسبت جڑ گئی، اب حافظ عاقب کے نام سے یاد کیے جائیں گے۔ اسی کے کھاتے میں عارف لکھا ہے، اسی کے کھاتے میں حاضر لکھا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ یہ سب تو میں نے نہیں کیا، اللہ فرمائے گا تو کوئی مدرسے میں بچہ پڑھتا تھا، اس کا کفیل بن گیا، تو نے اس کی تشکیل کر دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، تو حافظ نہیں بن سکا۔ تیری اس قربانی پر اور تیرے اس دین
پر اللہ پاک نے تیرے کھاتے میں حافظ القرآن کا ثواب دیا۔ اس لیے میرے دوستو علم بڑی دولت ہے، ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے قرآنوں کو صحیح کریں۔ ہم پڑھ چکے ہیں، ہماری عمریں زیادہ ہو گئی، مدرسے میں نہیں جا سکتے تو اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، اپنے قرآن کو صحیح کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، کم سے کم اتنا قرآن ہمارا صحیح ہو جائے کہ ہماری نمازیں صحیح